السلام علیکم، میں ہوں ناصر محمود خان اور آج میں موجود ہوں ہزارہ ڈویژن کے علاقے مانسہرہ میں۔ یہاں میں کیوں موجود ہوں یہ آپ کو بتاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، لیکن ایک بات آپ کو بتانی تھی کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ سال 2024 میں پاکستانیوں نے لگ بھگ 180 ارب روپے کی چائے پی ہے۔ جی ہاں، ٹھیک سنا آپ نے، 180 ارب روپے کی چائے۔ اور اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ہر شخص سال میں تقریباً 1.5 کلو چائے استعمال کرتا ہے۔ یہ چائے کا تذکرہ آج کیوں ہو رہا ہے اتنا؟ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، تو چلیے یہ کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں دریائے سرن کے کنارے یہ ایک ایسی جگہ ہے جو صرف قدرتی حسن ہی سمیٹے ہوئے نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں آگے کی بات ہے، کچھ ایسا جس کی جڑیں تاریخ اور ثقافت سے جڑی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ چائے کے باغات ہیں۔ خیبر پختونخوا کا یہ علاقہ شنکیاری چائے کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، لیکن یہ باغ عام چائے کا باغ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ دوست ملک چین سے حاصل ہونے والی چائے ہے جسے یہاں کاشت کیا گیا ہے۔ یہ چائنا اوریجن ایک ویرائٹی ہے جس کو کیمن بولتے ہیں سر، اور اس کا بڑا زبردست گرین ٹی بنتا ہے سر، اور فارمر کی زیادہ تر فیلڈ پر یہی اس کی کلٹیویشن ہوئی ہے۔ پاکستان میں یہاں پر یہ واحد ادارہ ہے PARC نیشنل ٹی اینڈ ہائی ویلیو کراپ ریسرچ، جو چائے پر ریسرچ کر رہی ہے۔ یہاں پر ہم نے 14 ویرائٹیز کی ایویلویشن کی ہے، اس کی پوری اسٹڈی کی ہے، اس کے کوالٹی پیرامیٹرز بھی چیک کی ہوئی ہیں، تو اس میں چائنیز اوریجن کی بھی ہیں اور ہمارے پاس دوسرے ممالک سے بھی ہم نے جرم پلازم منگوایا ہے۔ ان ویرائٹیوں کی جو کمپیریزن ہم نے کی ہے تو اس میں جو کیمن ویرائٹی ہے چائنی اوریجن کی، یہ بہترین ہے ہر ایک پیرامیٹرز کے لیے۔ اس میں پولی پینول کانٹینٹس جو ہیں، اس کی جو اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹیز ہے، اس میں جو کیٹاچین ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے، جو ریکوائرڈ اس کی ہے وہی موجود ہے۔ اس کا کلر بھی بہترین بنتا ہے اس کی چائے کی، اس کا ٹیسٹ بھی بہت بہترین ہے، فلیور، ایروما، سارا کچھ پیرامیٹرز اس چائے میں اس کلائمیٹ میں موجود ہیں۔ میرا نام انسا کمل ہے، میں گوہرداری یونیورسٹی سے BS فوکل کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں 2 منتھس انٹرنشپ کے لیے آئی ہوں۔ یہاں پہ کتنی ویرائٹیز لگی ہوئی ہیں؟ یہاں پہ تقریباً 13 ورائٹیز لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، سب سے بیسٹ والی کون سی ہے؟ کیوں ہے اس کی گرین اور بلیک دونوں اچھی ہوتی ہیں، اس کا فارمر فیلڈ پہ بھی رزلٹ بہت اچھے ہیں۔ اس کے یہ بڑے لیوز نہیں لیے جاتے؟ بڑے لیوز بلیک ٹی کے لیے لیے جاتے ہیں، یہ اگر 1 بڑ اینڈ 4 لیوز کریں گے اور یہ بلیک ٹی میں آ جائے گی۔ ان طالبات کو عملی طور پر یہاں چائے کی کاشت، چنائی اور تحقیق سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ یہ مرحلہ جو ہے اس کو سارٹنگ بولتے ہیں۔ سارٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ مشینیں تھوڑا سا اگر زیادہ کاٹ لیں تو اس میں سے ہم ان لیوز کی جو کہ ریکوائرڈ ہیں 1 بڈ اور 2 لیوز ہمیں یہ چاہیے، کیونکہ یہ ٹینڈر ہوتی ہے اور اس کا کوالٹی چائے بنتی ہے۔ تو یہ جو ابھی مرحلہ ہے اس کی مطلب یہ سارٹنگ کرتے ہیں کہ اس سے یہ علیحدہ کر دیتے ہیں، اور جو ہمارے پاس یہ رف لیوز ہیں اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ٹی ہے وہ کوالٹی ٹی بنے، کیونکہ یہی ریکمینڈڈ ہے۔ شنکیاری کے ان باغوں میں آنے سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ انسان پہل چائے کے ذائقے سے چین میں روشناس ہوا، جہاں بعد ازاں یہ نہ صرف روایت بلکہ ثقافت کا حصہ بھی بن گئی۔ چائے کے پتوں کو پروسیسنگ یونٹ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو کیا خیال ہے،
اب اس کی تیاری کی کہانی بھی سنائیں آپ کو۔ سب سے پہلے جو پروسیس ہے وہ ویدرنگ کا ہے۔ ویدرنگ مینس کہ جو ہے نا موئسچر ریڈیوس کرنا، اپ ٹو 60-70% ہم اس کی موئسچر کو ریڈیوس کرتے ہیں تاکہ فردر پروسیس کے لیے اس کو یوز کر سکیں۔ تو تقریباً 15 سے 20 منٹ ہم جو ہے نا اس کی جو ہے اس کو ایئر کے ساتھ، ہمارے پاس بلور لگے ہوتے ہیں پیچھے، فین کے ساتھ اس کو ایئر دے کے اس کی موئسچر کو ریڈیوس کر کے فردر اس کو ہم پھر آگے پروسیس کے لیے لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے اس کی ڈی انزائمنگ، یہ فکسنگ۔ وہ مشین جو ہے نا وہ ڈی انزائمر، وہ اس میں جو ہیٹر لگے ہوتے ہیں اس کا ٹمپریچر اباؤ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے ہم اس کی ڈی انزائمنگ فکس کرتے ہیں، اس کے پولینول فینول جو ہوتے ہیں اس کو فکس کر دیتے ہیں، اور ہیٹنگ کے بعد 5 منٹ کے بعد ان پتوں کو نکال کر دوبارہ ہم اس کو جو نا ویدرنگ ٹرف پہ لے جاتے ہیں، اس کو ایئر دیتے ہیں تھوڑا اس کی کولنگ کر کے، اس کے بعد اس کی ہم رولنگ کرتے ہیں۔ گرین ٹی میں رولنگ سے جو ہے نا اس کی جو شیپ بنتی ہے گرین ٹی کی، وہ ہم اس کو بناتے ہیں۔ جب رولنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو ویدرنگ ٹرفوں پہ ہم لے جاتے ہیں، تو تقریباً 16 سے 20 گھنٹے وہاں وہی پڑی رہتی ہے۔ اب روسٹنگ کا جو پروسیس ہے اس کے اندر بھی ہیٹر لگے ہوتے ہیں، اس کا ٹمپریچر 70 to 80 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے جو ہے نا وہ اس کے اندر ہم اس کی روسٹنگ کرتے ہیں۔ اس میں چائے کا جو ہے نا گرین ٹی کا کلر بھی بنتا ہے، وہ پوری تیار ہو جاتی ہے۔ جب وہ روسٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد چائے کو نکال گئے تو ہم بلک میں جو ہے نا ہمارے بیگز ہیں، ایلومینیم فائل بیگز ہوتے ہیں، اس کے اندر پیک کرتے ہیں تاکہ اس کی کوالٹی پہ اثر نہ پڑے۔ چائنیز ایکسپرٹ کی تعاون سے ہم نے یہاں پر لاکھوں ایکڑ رقبہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے جہاں پر چائے کی کاشت بہترین ہو سکتی ہے۔ ابھی جس پر جو ریسرچ ہے وہ آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے، کوئی 14 ویرائٹیز پر، جس میں زیادہ تر چائنیز اوریجن کی ہیں ویرائٹیز۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے جرم پلازم منگوایا ہے، اس کی اڈاپٹیبلٹی ٹرائلز ہمارے مکمل ہیں۔ اس کی جتنی بھی پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے، اس کی پروپیگیشن، اس کی جو پکنگ ہے، اس کی کوالٹی فارمیشن، جو بھی پیرامیٹرز ہیں، اس کی کلچرل پریکٹسز، اس کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس، اس کا جو انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ ہے، شکر الحمدللہ اس وقت پاکستان میں کوئی پیسٹ اس پر آیا نہیں ہے، لیکن وہ ٹیکنیکس ہم اپلائی کر چکے ہیں کہ ہم آرگینکلی کس طرح چائے کو پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ چائے چونکہ ہمارا ایک امپورٹنٹ کراپ ہے اور اس پر ہم ایک کثیر زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں، جو سٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں تو ہمارا جو امپورٹ بل ہے سر وہ $600 ملین سے سالانہ زیادہ ہے۔ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس سیکٹر میں آئیں، بہت پوٹینشل ہے اس میں، اور اس کو ماس سکیل پر کمرشلائز کریں۔ ڈاکٹر ریاض عالم کی بات اور اعداد و شمار بالکل درست معلوم ہوتے ہیں کہ پاکستان میں چائے ہر طرح سے روزمرہ استعمال سے زیادہ کی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ اچھی چائے وہ ہے جو لب سوز بھی ہو، لب دوز بھی ہو اور لب ریز بھی ہو۔ ایک تو ہمارا ایک ثقافتی رنگ ہے کہ آپ کسی کو کچھ بھی کھلا دیں، کہتے ہیں چائے نہیں پلائی۔ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ جدھر بھی جاتے ہیں، آپ پورے پاکستان میں آپ جائیں، کسی بھی معاشرے میں آپ جائیں، پشتونوں میں آپ جائیں، آپ پنجابیوں میں جائیں، آپ بلوچوں میں جائیں، آپ سندھ میں جائیں، آپ گلگت میں جائیں، آپ کشمیر میں جائیں، آپ جدھر بھی جائیں گے ایک بات ضرور ہوگی کہ چائے پی کر جانا۔ یہ وہ آخری بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اور کچھ نہیں کھانا، چائے کی بات ضرور ہوتی ہے۔